So Mohsin, lighting plays a very important role in photography. So I would like to know what are the key considerations that a person should keep in mind while shooting with natural light. Okay, I think natural light gives you the best results in terms of photography. It gives you the best detail. I personally always like shooting in natural light, but there are a few things and constraints you have to keep in mind, because the color temperature sometimes it keeps on changing. If you have an overcast day, the light will keep on changing. There will be shadows, there will be harsh light, then there will be soft light. So you have to keep on adjusting your photography technique or criteria. For example, if you have a good understanding of aperture and shutter, then you have to keep on changing that as per the light changing. Otherwise, the basics are that you have to make sure either you're shooting as the sun as a source of a backlight, or sun directly on you, or sun from the side. It depends what kind of mood you want to depict. It depends what kind of image or mood board you have. So that is how you're going to use the sun. But thumb rule is that most of the photographers didn't shoot when the sun is right on top, like the time of noon. For example, 11 a.m. till 2 p.m. the sun will be very harsh. It will create hard shadows under your eyes, under your nose, under your chin. So you have to make sure that either you shoot early morning or after this hard light passes away. You also get a wonderful golden light just before the sunset, 1 hour before the sunset. Everyone is after it. Yeah, everyone is after it. All the travel photographers, they love that. So basically these are the few things which you have to keep in mind while shooting in the natural light. And your subject is basically how you can place as per the light, as per the sun. Because while using artificial light or studio lights, you can always move the light according to the subject. But in natural light, you have to move the subject according to the light. So how do you use strobe lighting in photography? Strobe lights are basically studio lights which you use, and they are high-speed lights which sync with your shutter speed, and they're connected with your camera. So they're mostly used in an indoor setting, mostly. But people do use it blended with natural light. Like when I do my photo shoots outdoor, I do blend it with the natural light as well, just to give me some good results and good quality in the kind of mood and kind of image I want to create. That's how I choose what kind of lighting I want to use. So strobes are basically used indoors, and they're high speed, and then you can use them as per the image you want to create. For example, if you want to have a dramatic image, you can place them on either side of a person. If you want a flat image, you have to place the light in front of that person. And then there are other key points which we'll explain later, how you can set up a mood using the lighting, and how it affects the quality of the image. Basically, if you have ample light, and if you use a high-speed light in larger quantity, then you always have the liberty of increasing the aperture to a higher amount, and that actually help you get the crispness in the images. So totally depends on what kind of image and what kind of mood you have, and what kind of outcome you're actually anticipating. Right. So what are the basics of using flash in photography, and how we can get natural looking results? Because whenever I have used flash, it has always made the picture worse. Actually, natural looking results, I mean that it should look like a image taken outdoors? That's what you mean? Kind of. Like it should not look like that you're shooting light only. People should know that there's a subject, and you have used your lighting wisely. So when it comes to flash, I have never been able to use it properly. So how we can effectively use that? What are the basics
Yeah, there are different ways of using a flashlight as well. I always tell my colleagues and my students that you have to use it as I always said, you have to use the lighting as per the mood board. What kind of image, what kind of mood board you have. But since you want to give it a natural feel, I'll advise you should not use the flashlight directly focusing on the subject, but make it bounce on the subject indirectly or in a diffused manner. For example, if you're shooting in a room, rather than focusing or pointing the flash directly on the subject, you can divert it towards the roof, towards the ceiling or any wall, so it bounces from the ceiling or from the wall and falls in a diffused manner indirectly on the subject. That will actually give you a softer and natural look. Oh, right. That's a tip. Okay. Can you explain the concept of 3-point lighting and what is its application basically? 3-point lighting in photography is basically a light setup, mostly done in studio, and that actually helps you give your image a 3-dimensional feel. For example, if you use one light from the front and you have a dark background, you'll just have light on the face, and the background and the subject will actually merge. But using a 3-point lighting will actually give it a 3D feel. For example, normally the practice of a 3-point lighting is, one is the key light, which you either use it from the front or slightly from a side. That is the main key light, which focuses on the face. And then you have a backlight, which actually creates a highlight on the back, giving it a 3D feel. And then the third light is actually a fill light. That is on the opposite side of your key light. For example, if you're using light from this side, it will have a strong light, and a fill light from the other side, it is opposite from the main key light. So it gives a so the other side is actually not very dark. There's some sort of light, but not as harsh as the key light. So it actually gives you a feeling of light and shade, and light and shade is actually a beauty in photography. So that gives you a good 3D portrait effect. Mausim, we have talked about lighting and why is it important in photography. Now we move towards the white balance. I would actually like to know what is white balance and why is that important in photography? What role does it play? White balance is basically how you adjust your images whites actually. For instance, if you're photographing a colorful image or any person with a colorful wardrobe, you have to make sure the white in that image, in that particular scenery, in that particular image or in those clothes actually looks white. It doesn't look cooler, it doesn't go to the warmer side, or the image is not decolorized in some way or highly saturated. So basically, to photograph the actual white is basically how you achieve by adjusting the white balance to its neutral actual color. And when you do that, you actually get the other original colors in the photograph. Oh, right. So what if we are going to have a photo shoot जिसके अंदर हम लोग focus कर रहे हैं कि हम लोगों को black and white photo shoot करना है. Does white balance play any kind of role in that photo shoot as well? White balance actually it plays a role in all types of photo shoot. आपकी जो एक images का mood होता है cool and warm की तरफ अगर जाया जाए तो white balance उसमें काफ़ी अपना एक part play करता है. For example, sometimes there are people who want some warm images. For example, अगर कोई एक wedding का photo shoot है या family photo shoot है तो लोग prefer करते हैं कि हमारे images थोड़े से warm हों. अगर कोई high fashion shoot है तो लोग अक्सर चाहते हैं कि they want it towards the cooler side, या अगर कोई futuristic type सी चीज़ कर रहे हैं तो उसका वो cooler चाहते हैं. तो white balance is something where you adjust these things. तो अगर आप उसको वार्म करना चाहें तो आपको वाइट बैलेंस उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है.
تو اور اگر آپ اس کو کول کرنا چاہیں تو آپ اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ سارا اس کا اٹ از میئرڈ ان کیلونس, تو اس کو وہاں سے آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں ایز پر دا امیج. یہ تو ہم لوگوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ وائٹ بیلنس ہوتا کیا ہے, بٹ when we are working with white balance there should be something to measure it. So how do you measure white balance? آپ عموماً جب اپنی کیمرہ سیٹنگز میں دیکھتے ہوں گے آپ کا وائٹ بیلنس جو ہے مینول وہ کیلونز میں لکھا ہوتا ہے. کیلون از بیسکلی یونٹ ٹو میئر کلر ٹیمپریچر ایکچولی. اور اس کے اندر نارمل جو کلوزر ٹو نیچرل سن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے دیٹ از اراؤنڈ 4800 to 5000 کیلونس. اگر آپ اس پہ رکھ کے کوئی فوٹوگراف شوٹ کریں گے تو وہ آپ کو ایک نیچرل کلر ٹیمپریچر میں دے گا. لیکن اگر آپ اس کو وارم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک اپنی وارم ٹون لے کر آنا چاہ رہے ہیں امیجز میں, یا آپ اس کو کول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کم زیادہ کرنا ہے. مطلب اگر آپ انکریز اٹ مور دین 5000, یو ٹیک اٹ ٹو 5500 5200 اور مور, دیٹ از گو ٹورڈز دا وارمر سائڈ. اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف آئیں گے تو وہ امیج کو کول کرتا جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ دین یو ہیو ٹو سی کہ آپ کس طرح کی اویلیبل لائٹ میں شوٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک جگہ پہ شوٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ساری یلو لائٹنگ ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے امیجز جو ہیں وہ یلو آئیں, آپ چاہتے ہیں وہ کول آئیں, تو پھر آپ نے کلر ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے کیونکہ امیج آلریڈی وارم ہے, اویلیبل لائٹ آلریڈی وارم ہے. تو آپ نے کلر ٹیمپریچر کو تقریباً 3000 to 3500 کے قریب رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ آتی ہے جو کہ ہم اپنی ورکشاپس کے اندر سکھاتے ہیں اور پریکٹس بھی کرواتے ہیں اس کی. لیکن ابھی فی الحال یہاں پہ ایکسپلینیشن اس کی یہی ہے کہ وہ کول اور وارم کرنے کے لیے کیلوین ٹیمپریچر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. Mohsin, I want you to introduce aperture and shutter speed and their significance in photography. I think aperture and shutter speed is basically the backbone of photography. You can't photograph without using these two tools. Shutter speed actually covers the movement, how fast or slow you want to capture the subject. For example, if you are capturing a moving subject, you should have a higher shutter speed. And if you're capturing a static subject, then you can have a lower or normal shutter speed. Aperture, whereas, is basically how much light your camera's sensor absorbs. So if you have a low aperture value, that means your aperture is open wider and it will absorb more light, and vice versa. So these are two main aspects of photography one should learn as basics. ہم فوٹوگرافی کی فیلڈ میں ایک ٹرم بہت زیادہ سنتے ہیں, ڈیپتھ آف فیلڈ. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن ڈیپتھ آف فیلڈ؟ Depth of field is basically the difference between the subject and the focal length اور پھر بیک گراؤنڈ میں کس طرح کا اس کا امپیکٹ آتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کی تصویر کھینچ رہا ہوں اور میں نے آپ کو فوکس کیا ایز اے پورٹریٹ, اور اگر آپ کے پیچھے بلرینس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہائی ڈیپتھ آف فیلڈ ہے. اور اگر پیچھے والی بیک گراؤنڈ بھی سلائٹلی فوکسڈ ہے یا بہت زیادہ بلر نہیں ہے, کیونکہ فوکل پوائنٹ تو ایک ہی ہوگا لیکن اگر وہ اس کا آپ کو امپیکٹ پھر بھی آ رہا ہے تو پھر وہ لو ڈیپتھ آف فیلڈ ہوتی ہے. اس کا تعلق آپ کے فوکل پوائنٹ اور آپ کی اپرچر کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب لو اپرچر پہ فوٹوگراف لیتے ہیں تو ڈیپتھ آف فیلڈ ہائی آتی ہے, یعنی کہ پیچھے بلر زیادہ آتا ہے. اگر آپ ہائی اپرچر پہ لیتے ہیں تو ڈیپتھ آف فیلڈ شیلو آتی ہے, یعنی کہ پیچھے بہت زیادہ بلر نہیں آتا, وہ آپ کو سلائٹلی چیزیں نظر آتی ہیں. نارملی پیپل وین دے فوٹوگراف لینڈسکیپس وہ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ پہ کرتے ہیں, اپرچر ریٹ کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور جب پورٹریٹس لیتے ہیں اور اگر ان کا یہ موڈ بورڈ ایسا ہے کہ پیچھے ان کو سب چیزیں بلر چاہیے, فار ایگزامپل ویڈنگز میں جس طرح لوگ کرتے ہیں, تو پھر وہ ہائی ڈیپتھ آف فیلڈ پہ کرتے ہیں, یعنی کہ اپرچر ویلیو کو لو کر لیتے ہیں اور شٹر کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں. دین اگین ود پریکٹس یو کین اچیو دیز تھنگس. Mohsin, what are key differences between prime and zoom lenses, and when do you recommend each should be used? Prime lens is basically with a fixed focal length. اس میں آپ زوم ان اینڈ زوم آؤٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی. نارملی پرائم لینزز
do offer very low aperture. جب آپ نے پورٹریٹس کھینچنی ہو یا آپ نے ایسا سبجیکٹ کھینچنا ہو جس کے اندر آپ کو ہائر ڈیپتھ آف فیلڈ چاہیے، یعنی کہ پیچھے بلر زیادہ چاہیے، تو آپ پرائم لینزز یوز کر سکتے ہیں. پرائم لینزز بہت کرسپ اور شارپ امیجری آپ کو کریٹ کر کے دیتے ہیں ود اے ہائر ڈیپتھ آف فیلڈ ایز ویل ایز شیلو ایز پر دا یوز آف اپرچر سیٹنگس. ویئر زوم لینس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں زوم ان اینڈ زوم آؤٹ کر سکتے ہو، لیکن اس کے اندر اس طرح کی کرسپنیس نہیں ہوتی جو ایک پرائم لینس کی ہوتی ہے. نارملی لوگ لینڈسکیپ کھینچنے کے لیے زوم ان یا زوم آؤٹ لینزز یوز کر لیتے ہیں تاکہ ڈیپتھ آف فیلڈ تھوڑی شیلو ہو جائے اور وائڈر اسپیکٹ کور ہو جائے فوکسنگ کے اندر. And can you provide an overview of different types of photography? Photography, there are different types, of course, starting from portrait, then it comes to weddings. Event photography ہوتی ہے، weddings ہوتی ہیں، fashion ہوتی ہے، commercial photography ہوتی ہے جو کہ آپ ایڈورٹائزنگ کمپنیز کے لیے کرتے ہیں. that can be anything. اس کے علاوہ آپ کی پروڈکٹ فوٹوگرافی ہوتی ہے، ٹریول فوٹوگرافی ایک ہوتی ہے. There is also one kind you call it long exposure. جی، لانگ ایکسپوجر میں بیسکلی نارملی یو لوور دا شٹر اسپیڈ اینڈ یو ٹیک لانگر ایکسپوجرس. آپ کیمرہ کے سینسر کو زیادہ دیر تک ایکسپوز کرتے ہیں ود دا امیج اینڈ لائٹ، اور اس میں آپ موومنٹ کیپچر کر سکتے ہیں، اس میں آپ لائٹ کی موومنٹ کیپچر کر سکتے ہیں، یا آپ نائٹ شاٹس کر سکتے ہیں. ٹریول جو اکثر ٹریفک کے آپ شاٹس دیکھتے ہیں ود لائٹس موونگ، وہ نارملی لانگ ایکسپوجر سے ہوتا ہے. تو ویریس ایسپیکٹس ہیں، ڈپینڈس واٹ کائنڈ آف انٹرسٹ یو ہیو، اس کے مطابق آپ یو کین ورک آن دیٹ. آئی ہیو میجرلی کورڈ آل دیز ایسپیکٹس بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ٹریول فوٹوگرافر، اور مجھے اس طرح کی ساری ٹیکنیکلٹیز پریکٹس کے ساتھ ود مائی ایکسپیرینس آئی ہیو کورڈ دس. سو ہو ایور وانٹس ٹو لرن، ہم لوگ ان کو پھر اس طریقے سے ہی گائیڈ کرتے ہیں جو ان کی ایک جس اسپیشلائزیشن میں وہ جانا چاہے. بیسک انفارمیشن تو ہوتی ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے، کیمرہ کے حوالے سے، آگے جا کے بیسک انفارمیشن آن دا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اپنا ایک نیش چن لیتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ہی ان کو گائیڈ کرنا Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.